گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے، گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے حضور روتے تھے، حضور روتے تھے راتوں میں امتی کے لیے۔ سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، سلام دائی حلیمہ تیری غریبی کو، چنے گئے ہیں نبی، چنے گئے ہیں نبی تیری جھوپڑی کے لیے، چنے گئے ہیں نبی، چنے گئے ہیں نبی۔ اور یہ شعر دیکھیں، در رسول پہ نمبر کا پائے اپنا، در رسول پہ نمبر کا پائے اپنا، کھڑے ہیں پہلے سے، کھڑے ہیں پہلے سے جبریل نوکری اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، اسے بہشت میں مولا مکان دیتا ہے، نبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ جو اپنی جان دیتا ہے، نبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ۔ آخری شعر میں فرمائے، بہت اچھا پڑھے ہیں، بہت اچھا پڑھے ہیں۔ سونو نگم نے کہا تھا کچھ دن پہلے کہ فجر کی اذان میں پابندی لگا، وہ خاموش ہوا تو کلپتی کوئی بڑھیا ہے تلاوہ سے بہت پڑھی، 2 کروڑ لیے، ہائی پیشاب ہو گیا، وہ کہہ لیے میری نیند خراب۔ سنے کہاں کہاں پہ، ایسا ہی طرح بول کے سنیے، کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی، کہاں کہاں پہ لگائیں گے آپ پابندی، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک گاؤں میں مرغا اذان دیتا ہے۔ شادی خانہ آبادی زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی مخصوص محفل میرے نبی کی محبت میں شادی کے موقع پر سجائی گئی، کیوں نہ سجایا جائے نبی کا میلاد؟ جب کچھ نہ تھا تب نبی کا میلاد تھا، زمین نہیں تھی نبی کا میلاد تھا، آسمان نہیں تھا نبی کا میلاد ہو رہا تھا، خشک و تر پہلو پر کائنات کے ذرے ذرے چپے چپے گوشے گوشے سے پہلے رب نے محبوب کا میلاد سجایا۔ آج شاہجہاں بھائی کی شادی میں وہ دولہا نہ بنے، باراتی نہ گئے، دلہن نہ آئی، سب سے پہلے نبی کا میلاد، اس لیے کہ جب سب سے پہلے، زمین سے پہلے نبی کا میلاد، آسمان سے پہلے نبی کا میلاد، تو شادی سے پہلے بھی نبی کا میلاد ہو رہا ہے۔ اور سنیوں کے بچے بچے زبان حال سے یہی کہتے ہیں، حشر تک ڈالے کہ ہم پیدائش مولا کی دھوم، اتنے فارس نجد کے گراتے آئیں گے
خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم دو رضا ہم میں جب تک ہمیں ذکر ان کا سناتے ہیں سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ عزیزان ملت اسلامیہ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے عرض کیا سرکار میں خود نہیں آیا ہوں میری بیوی نے بھیجا ہے سرکار وہ میری بیوی نہ بھیجنی تو شاید میں آپ کی بارگاہ تک نہ آتا میرے نبی فرماتے ہیں اچھا سرکار جی آقا میری بیوی سرکار سب کچھ میرے گھر تھا لیکن میرے گھر اولاد نہیں تھی اور ایک ماں کے دل کے تار تبھی بجتے ہیں جب گھر میں اولاد ہوا کرتی ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ان کے پاس دولت ہوتی ہے وہ رات تنہائی میں اٹھ کر کے روتے ہیں مولا دولت ہے تو کیا ہوا ہمارے پاس اس دولت کی فائدہ حاصل کرنے والا نہیں کوئی دولت سے استفادہ کرنے والا نہیں ان کے مردے کے بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی دولت چراغ جلانے والا بھی نہیں ہوگا ان کی قبر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا اللہ اکبر اور لوگوں یاد رکھنا سب سے بڑی دولت اگر رب کی تمہارے پاس ہے تو اولاد کی نعمت ہے اولاد کی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کرو بہنوں تم بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرنا کہ اللہ نے تمہیں ماں بنایا ہے ماں جب عورت بن جاتی ہے تو اس کے قدموں میں اللہ جنت کو رکھ دیا کرتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الرشاد جنت پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے یاد رکھنا ساری چیزیں ہو اگر اولاد نہ ہو تو ماں کو خوشی نہیں ہے ایک عورت کے لیے اللہ اکبر اس کے لیے اس کے بھتیجے بھی ہو اسے پھوپھی کہنے والے بھی ہو اسے تائی کہنے والے بھی ہو اسے اور بھی دیگر رشتوں سے یاد کرنے والے بھی ہو لیکن ماں کہنے والا نہ ہو تو اسے خوشی محسوس نہیں ہوتی تمام رشتوں کے درمیان جب ماں کہنے والا بھی کوئی ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا اندازہ ایک الگ ہو جاتا ہے خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے عرض کرتے سرکار میری بیٹی کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی اور میں اس کو باج اور عظیم تصور کیا کرتی تھی سرکار میری بیٹی کو امید ظاہر ہو گئی میری بیوی نے رب کا شکر ادا کیا میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا سجدہ شکر ادا کیا اور لوگوں جب اللہ خوشی کیا کرے اللہ تمہارے لیے کام ادا کیا کرے اللہ تمہیں شفا دیا کرے قرض سے نجات مل جایا کرے کوئی زمین آپ خرید لیا کرے منافع بینیفٹ پروفٹ ہو جایا کرے تو آپ پلٹی پیچھے کا اہتمام نہ کر کے آپ محفل رسول سجایا کرے سجدہ شکر ادا کیا کرے سجدہ شکر کوئی بڑی بات نہیں ہے جیسے سجدہ تلاوت ہوتا ہے آپ قرآن پڑھ لیں پڑھتے کوئی آیت ایسی آ جائے جہاں سجدہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں فوراً بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ پڑھ دیں اسی طریقے سے سجدہ شکر بھی ہوتا ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہو آپ زمین خرید رہے ہو آپ کو خوشی میسر آ رہی ہو بغیر ہاتھ اٹھائے پابوسو ہو کر کے سجدے میں چلے جاؤ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 13 مرتبہ 15 مرتبہ 21 مرتبہ آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے میرا رب فرماتا ہے جو بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے وہ اس کی نعمت کو بڑھا دیا کرتا ہوں آپ کا شکر ادا کیا کرتا ہے صوفیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اپنی اولاد کے ہونے پہ شکر ادا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ایسے بنا دیتا ہے کہ اس کی اولاد کو اپنے حبیب کا غلام بنا دیتا ہے اس کے بیٹوں کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے اس کی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ وصیت حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مولانا ناظم رضا صاحب کی منظری زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ آپ رات کی تنہائی میں سوچا کریں کہ ہمیں اللہ نے کیا کیا دیا سچی بات ہمیں اللہ نے ہر چیز سے نوازا کیا اللہ کا بگاڑ لیتے
اللہ چاہتا ہمیں ہاتھ سے معذور بنا دیتا، صحیح بات ہے۔ اللہ چاہتا پیروں سے معذور کر دیتا، اللہ چاہتا ہی آنکھوں سے اندھا بنا دیتا، اللہ چاہتا کانوں سے بہرا کر دیتا۔ آپ اپنے جسم کے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک نگاہیں کریں، ادھر دیکھیں میرے بھائی، آپ دیکھیں تصور کریں اللہ نے کتنے انعام و اکرام کی ہم پہ بارش فرمائی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں گرمی کا موسم تھا، میں چل رہا تھا، میرے پیر کی جوتیاں پھٹ گئی، میں گرم پتھروں پہ چلتا ہوا سفر طے کر رہا تھا۔ گرم پتھر پہ میرا پیر پڑتا، پیر میں چھالے پڑتے، چھالے ٹوٹتے خون نکلتا۔ حضرت مولانا شمس الدین شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں میں برداشت نہ کر سکا، میں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا کم سے کم مجھے اتنا تو دے دیتا تاکہ میں جوتیاں خرید پہن لیتا۔ اتنا کہا چل قدم آگے بڑھے، شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک آدمی چل رہا مجھ سے آگے آگے، اس کے پیر کٹے ہوئے ہیں، پیر اس کے فکس نہیں ہے۔ کہتے ہیں فوراً میں سجدہ شکر ادا کیا، رب سے کہا مولا تیرا شکر ہے، اس کے پاس تو پیر ہی نہیں ہے، میرے پاس پیر تو ہے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مولانا ناظم حضرت صاحب اللہ منظری، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی قدس اثر بستامی ایک راستے سے نکلے، کتا دیکھ کے آپ کو بھوکا، مریدوں نے کہا حضور یہ کیا کہتا ہے، کیوں بھوکتا ہے؟ اللہ والے ہر چیز کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں مریدین یہ کتا مجھ سے کہتا بایزید تمہاری وہ کون سی نیکی تھی اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، میرا وہ کون سا گناہ ہے کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا ہے۔ اللہ کبھی رات کی تنہائی میں غور تو کیا کرے کہ ہم نے تو کوئی دعا بھی نہیں مانگی، اللہ نے ہمیں انسان دیا، پھر اور بھی ہم نے کوئی دعا نہ کی، ہمیں ان کا امت ہی بنایا ہے، جن کی امت میں آنے کے لیے ایک دو نبی نے نہیں بلکہ 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی، اے اللہ ہمیں نبی نہ بناتا محبوب کا امت ہی بنا دیتا، محبوب کی امت میں پیدا فرما دیتا۔ یہ رب کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان کا امت ہی بنایا ہے۔ اور کیا ہے عزیزان ملت اسلامیہ صحابی کہتے ہیں آقا بی بی کو میری امید ظاہر ہو گئی، یا رسول اللہ بی بی نے خدا کا شکر ادا کیا، گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، سرکار میں بھی اور بی بی بھی بڑے پیار سے اس کی پرورش کرتے رہے، کفالت کرتے رہے، سرکار بچہ پلتا رہا، آقا میں بھی روتا ہوں، بی بی بھی روتی ہے، پہلے بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وجہ سے روتے تھے، اب بچہ پیدا ہو گیا ہے اب اس وجہ سے روتے ہیں، سرکار وہ بچہ بولتا نہیں ہے، آقا